نمبر 2، اسلامی اخلاقیات۔ اسلامی اخلاقیات دراصل بنیادی انسانی اخلاقیات کی تصحیح اور تکمیل ہے۔ نمبر 1، اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محور مہیا کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپا خیر بن جاتے ہیں۔ اسلام کی دعوت توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی تمام کوششوں کا مقصد وحید رضا الہی کا حصول ہو۔ الیک نسعی ونحفظ، یعنی ہماری تمام دوڑ دھوپ اور جد و جہد صرف اور صرف تیری طرف ہے۔ ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، ہم صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی نماز پڑھتے ہیں اور تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے صحیح راہ پر لگ جاتے ہیں۔ ان کی قوت بجائے اس کے کہ نفس یا خاندان یا قوم یا ملک کی سربلندی پر ہر ممکن طریقے سے صرف ہو، خالص حق کی سربلندی پر جائز طریقوں ہی سے صرف ہونے لگتی ہے۔ اس طرح ایک مثبت بھلائی دنیا کے لیے ایک رحمت بن جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام جو اخلاق کے باب میں اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو مستحکم بھی کرتا ہے اور ان کے اطلاق کو انتہائی حدود تک وسیع بھی کر دیتا ہے۔ مثلا صبر کو لیجیے، اگر وہ دنیاوی اغراض کے لیے ہو اور شرک اور مادہ پرستی سے اسے غذا مل رہی ہو تو اس کے برداشت اور ثبات و قرار کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ لیکن جس صبر کو توحید سے غذا ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، وہ تحمل و برداشت اور پامردی کا ایک عطا خزانہ ہو جاتا ہے جسے دنیا کی تمام مشکلات مل کر بھی لوٹ نہیں سکتی۔ ایک غیر مسلم کا صبر نہایت محدود نوعیت کا ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ لوگوں اور گولیوں کی بوچھاڑ پر ڈٹا تھا اور ابھی اس کے سامنے جو خدمات شہوانی کا کوئی موقع سامنے آیا تو نفس امارہ کی ایک معمولی تحریک کے مقابلے میں بھی ٹھہر نہ سکا۔ لیکن اسلام صبر کو پوری زندگی میں پھیلا دیتا ہے، نہ صرف چند مخصوص قطرات، مصائب اور مشکلات کے مقابلے، بلکہ ہر اس لالچ، ہر اس خوف اور ہر اس اندیشے اور ہر اس خواہش کے مقابلے ٹھہراؤ کی ایک زبردست طاقت بنا دیتا ہے جو آدمی کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے اور وہ مومن کی زندگی کو ایک صابرانہ زندگی بنا دیتا ہے۔ دنیاوی نفع نقصان سے قطع نظر آخرت کے قطعی نتائج کی توقع پر عمر بھر صحیح طرز عمل پر قائم رہنا، بدی سے رکنا، خیر پر جم کر چلنا اسلامی صبر ہے۔ اسی مثال پر دوسرے بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اسلام تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاقی فاضلہ کی ایک نہایت شاندار بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی بدولت انسان اپنے شرف کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ نفس کی خود غرضی، نفسانیت، ظلم سے، بے حیائی سے پاک کر کے اس میں خدا ترسی، تقوی و پرہیزگاری اور حق پرستی پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا شعور و احساس ابھارتا ہے، ضبط نفس کا اسے خوگر بناتا ہے۔ کریم، فیاض، رحیم، ہمدرد، امین، بے غرض، خیرخواہ، بے لوث منصف، مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، حدیث میں کہا گیا بھلائی کے لیے دروازہ کھولنے والا کہ دنیا میں بھلائی کو پھیلائے اور برائی کو روکنے والا بنا رہتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی بلند پایہ سیرت پیدا کرتا ہے جس میں وہ حسن، وہ کشش، وہ بلا کی قوت تسخیر ہوتی ہے۔ جو کوئی جماعت اس سیرت کی حامل ہو وہ اپنے مشن کے لیے کام کرے جو اسلام نے اس کے سپرد کیا ہے، تو اس کی جہانگیری کا مقابلہ کرنا دنیا کی کسی طاقت کے بس کا کام نہیں ہے۔ سنت اللہ در باب امامت کا خلاصہ: اگر دنیا میں کوئی منظم انسانی گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی وسائل بھی استعمال کرے، تو دنیا کی امامت و قیادت کسی ایسے گروہ کے قبضے میں دے دی جاتی ہے جو چاہے اسلامی اخلاقیات سے بالکل ہی عاری ہو
لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل کے اعتبار سے دوسروں کے بنسبت زیادہ بڑھا ہوا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی دنیا کا انتظام چاہتے ہیں، اور یہ انتظام اس گروہ کے سپرد کیا جاتا ہے جو موجود الوقت گروہوں میں اہل تر ہو۔ اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات میں انسانی دنیا پر فوقیت رکھتا ہو اور وہ مادی وسائل بھی استعمال کرے، تو کسی طرح ممکن نہیں کہ اس کے مقابلے کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے۔ ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن یاد رہے کہ استخلاف فی الارض، زمین میں جانشینی کے لیے، زمین میں اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرنے کے متعلق جتنے وعدے بھی کیے گئے ہیں، وہ کسی صالح فرد یا منتشر و متفرق افراد سے نہیں، بلکہ ایسی جماعت سے کیے گئے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو خیر امت اور امت وسط ثابت کرے۔ پھر محض ایسے گروہ کا وجود میں آنا تغیر امامت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر قدم پر کشمکش، مجاہدہ، قربانیاں شرط لازم ہیں، جس سے انبیاء علیہ السلام بھی مستثنیٰ نہیں رکھے گئے۔ بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق، جہاں اخلاقی طاقت کا سارا انحصار صرف بنیادی انسانی اخلاقیات پر ہو، وہاں مادی وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک گروہ کے پاس مادی وسائل کی طاقت بہت زیادہ ہو تو وہ تھوڑی اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھا جاتا ہے۔ دوسرے گروہ جو اخلاقی طاقت میں فائق تر ہونے کے باوجود محض وسائل کی کمی کے باعث دبے رہتے ہیں۔ جہاں اخلاقی طاقت میں اسلامی اور بنیادی دونوں قسم کے اخلاقیات کا زور شامل ہو، تو وہاں مادی وسائل کی کمی کے باوجود اخلاق کو ان تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی وسائل کے بل بوتے پر اٹھی ہوں۔ اس کی نسبت یوں سمجھیے کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر 100% مادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسلامی اور بنیادی اخلاقیات کی مجموعی قوت کے ساتھ صرف 25% مادی طاقت کافی ہو جاتی ہے۔ 75% طاقت کی کمی اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ یہ ہے، اگر اسلامی اخلاق کا پیمانہ اس درجے کا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا، تو صرف 5% مادی طاقت سے بھی کام چلتا ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ استقامت والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ مولانا نے دوسرے جنگ عظیم پہ مختلف قوموں کے مابین موازنے کے ذریعے اس حقیقت کو امر واقعہ سے ثابت کیا ہے۔ پھر تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں کے دور عروج اور ان کی فتوحات پر اس کلیے کو منطبق کر کے بتایا کہ کس طرح ہر فتح و کامرانی میں اس کے اسلامی اخلاق نے کرشمے دکھائے اور انہیں غالب قوم بنا دیا۔